الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين او كما قال علیہ الصلاة والسلام. قابل صدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض میرے اور آپ کے ذمے لگائے ہیں، ایمان کو لانے کے بعد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد، اسلام کو اپنا مذہب، اپنا دین ماننے کے بعد، اسلامی شریعت کو ماننے کے بعد، جو سب سے زیادہ اہمیت کی چیز ہے، جو سب سے زیادہ مقدس اور بابرکت عمل ہے، اسلام لانے کے بعد جو بہت ہی زیادہ عظیم الشان عمل ہے اور بہت ہی زیادہ عمدہ عمل ہے اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ کی معرفت کو، اللہ کے پیار کو، اللہ کے عشق کو، اللہ کی چاہت کو، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانے والا عظیم الشان عمل ہے، وہ عمل نماز والا ہے. کون سا عمل ہے؟ ہم نماز والا عمل ہے. اس لیے پیارے نبی محمد افضل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت کے دن میرا قرب چاہتے ہو، اگر قیامت کے دن میرا پڑوس چاہتے ہو، اگر قیامت کے دن میری سفارش چاہتے ہو، اگر قیامت کے ساتھ قیامت کے دن میرے سامنے رہنا چاہتے ہو اور میرے ہاتھ سے حوض کوثر پینا چاہتے ہو، یعنی نبی کی معیت اور نبی کی محبت اور نبی کا ملاپ چاہتے ہو، نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، پیارے نبی نے صحابہ سے فرمایا بکثرت السجود، تم کو ایک کام کرنا پڑے گا اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو. کیا کرنا پڑے گا؟ ایک کام کرنا پڑے گا. پیارے نبی نے فرمایا تم کو نماز کی پابندی کرنا پڑے گا. کیا فرمایا؟ نماز کی پابندی کرنا پڑے گا. یہ بہت عظیم الشان عمل ہے، بہت عظیم الشان عمل ہے. اس کے لیے سمجھانے کی، اس کے لیے اپنی طرف سے بات پیش کرنے کی، اس کے لیے علماء کی طرف سے بات پیش کرنے کی، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کسی کمیٹی والے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا ایک ارشاد، اللہ کا ایک حکم، اللہ کی ایک بات، اللہ رب العزت کے قرآن عظیم الشان کے اندر ایک آیت تو دنیا و آخرت سے بڑھ کے اللہ ایک حکم فرما دے، قرآن میں ایک جملہ فرما دے، وہ میری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. اللہ فرما دے کہ فلاں چیز حرام تو حرام. اب اس کے لیے ہمیں کسی دنیا میں کسی عالم اور مفتی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مجھے کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ چیز ناجائز تو ناجائز. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا یہ چیز حلال تو حلال. اب مجھے اس کے لیے کسی مفتی یا کسی اور آدمی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، ایک جملہ صرف ایک جملہ، مگر نماز وہ عظیم الشان عمل ہے اور اللہ کی محبت کا وہ ذریعہ ہے، اللہ کی محبت کو جلدی حاصل کرنے کا وہ ذریعہ ہے اور جنت میں جانے والا وہ آسان عمل ہے اور جہنم سے چھٹکارا پانے والا وہ عظیم الشان عمل ہے اور فرشتوں کی صفت میں کھڑے کرنے والا وہ عظیم الشان عمل ہے. اور نبی کو جس عمل سے سب سے زیادہ ٹھنڈک مل سکتی ہے، کس کو ملتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں نبی؟ میری روح خوش ہوتی ہے، میں تم سے خوش ہوتا ہوں، میرا دل خوش ہوتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور میرا دل بھر آتا ہے. کس سے؟ پیارے نبی خود فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں پیارے نبی؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، لوگوں میرے خوشی ہوتی ہے، میرے دل کی امتیں جاگ جاتی ہیں. لوگوں تم جب نماز کی پابندی کرتے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تم نماز کی پابندی کرو مجھے راحت ملے گی، تم نماز کی پابندی کرو مجھے سکون ملے گا، تم نماز کی پابندی کرو میرے دل خوش ہوتے جائیں گا. تو میرے بھائیوں ایک موٹی بات، میں اور آپ نبی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟
چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ اور نبی نے خود اس کا عمل بتا دیا. یہ میں نہیں بتا رہا اپنی طرف سے، کہ کسی عالم کا قول نقل نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان، ہماری آل اولاد، ہماری عزتیں، ہماری تمام کے تمام جائیدادیں ہمارے نبی کے نام پر قربان ہے. ہمارے نبی کی ذات کی بات ہی کچھ اور ہے. وہ خود وران وارا شخصیت ہے. اللہ کے بعد کسی کا مقام مرتبہ اگر ہے تو ہمارے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور پیارے نبی خود فرما رہے، مجھے سکون پہنچانا چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، میرے ہاتھ سے جامع کوثر پینا چاہتے ہو، میرے ہاتھ سے شفاعت چاہتے ہو، او میرے بھولے بھالے امتیوں، اے میرے لاڈلے، او میرے پیارے، اے میرے چہتوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، ایک چیز کی پابندی کر کے لاؤ میرے سامنے، ایک چیز کی پابندی کر کے لاؤ، ایک چیز کا حکم مان کر آؤ. یار نبی جی فرماتے نہیں ہے، نبی جی خود فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تم لوگ نماز کی پابندی کرو میرا دل خوش ہو جائے گا. جب نبی محترم کا دل خوش ہوگا تو اللہ کا دل خوش نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا اے پیارے محمد تیری اطاعت میں میری اطاعت ہے. اللہ فرما رہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو. اے محمد تیری رضا میں میری رضا ہے. جب نبی محترم ہم سے خوش ہو جائیں گے، جب نبی محترم کی دعائیں ہمارے ساتھ لگیں گی تو اللہ کریم ہمیں کہاں ڈالیں گا؟ کہاں ڈالیں گا؟ ہمیں جنت الفردوس میں ڈالیں گا. اس لیے اللہ کریم نے خود فرمایا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 6 7، اس سے بڑھ کے 10، 10 سے بڑھ کے 100، 100 سے بڑھ کے 200، 300، 400. میرے بھائی 400 اور 500 کی بات نہیں ہے، یہ 100 500 200 کی بات نہیں ہے. یہ تقریباً علماء نے فرمایا 700 مقامات پر اللہ نے نماز کا حکم فرمایا. قرآن میں کتنے فرمایا؟ کتنے فرمایا؟ اللہ کی ایک بات میری نجات کے لیے کافی ہے. اللہ کی ایک بات، خالی اشارہ. تو قرآن میں مجھے اشارہ مل جائے یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے. اس لیے لوگ آ کے پوچھتے مول صاحب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے لوگ؟ تو ہم کیا کرتے؟ دھڑا دھڑا ان کے اوپر پیش کرتے. ارے آپ بات سن کر چلے جاتے، بھائی کیا ہے جائز ہے؟ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے کیا ہے ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں گے. یا میں اپنی بات میں پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ کا جو منشا ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو دستور ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوں گی، جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی گارنٹی لکھا ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو چھپا کر رکھا ہے، جس کے اندر اللہ نے اپنی محبت کو چھپا کر رکھا ہے. ارے میرے بھائیوں، جس کے اندر اللہ نے میری زندگی کو چھپا کے رکھا ہے. ارے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، جس کے اندر اللہ نے خزانے کو چھپا کر رکھا ہے. کیا ہے؟ پیارے نبی خود فرماتے ہیں الجنت مفتاح الصلاۃ. پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ارے میرے بھائیوں، ہم جنت کی کنجی ڈھونڈ رہے ہیں، میں اور آپ خزانے کی چابیاں ڈھونڈ رہے ہیں. اب تک میری جو زندگی کٹ رہی ہے نا، اب تک جو میری زندگی برباد ہو رہی ہے، اب تک میں اور آپ جو دھوپ گرمی برداشت کر رہے ہیں، میں چاہ رہا کہ خزانہ حاصل ہو جائے، پیسہ حاصل ہو جائے، میرے پاس مال و دولت کی فراوانی حاصل ہو جائے، میرے پاس مال و دولت آ جائے، مجھے مال و دولت میسر ہو جائے، میرے کو سونا اور چاندی میرے پاس میسر ہو جائے. میں اور آپ خزانہ ڈھونڈ رہے ہیں، خزانہ. میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے جیبوں میں پیسہ رہے، ہمارے موبائلوں میں پیسہ رہے، میرے گھروں کے اندر پیسہ رہے، میرے بھائیوں کے پاس پیسہ رہے. پیارے محمد فرمائے خزانہ کہاں ہے؟ ارے لوگوں کس طرح تم جا رہے ہو؟ تم جس رہی سے زندگی گزار رہے ہو وہ خزانہ نہیں ہے، وہ پتھر ہے، وہ ریتی ہے، وہ کچرا ہے جس میں تم زندگی گزار رہے ہو. تو پیارے محمد آپ خود فرما دو. پیارے محمد فرماتے الصلاۃ مفتاح الجنہ، خزانے کی کنجی، راحت کی کنجی، آسائش کی کنجی، آرام دہ چیزوں کی کنجی کیا ہے؟ الصلاۃ. کیا فرما رہے پیارے محمد؟ الصلاۃ. مثال کے طور پر ایک حدیث کا مفہوم نقل کرتا ہوں. میرے اوپر پریشانی آ گئی، میرے اوپر بوجھ آ گئے، میرے اوپر مصیبتیں آ گئی، میرے اوپر قرض آ گئے، میرے اوپر فلاح آ گئے، میرے اوپر اس کا بوجھ آ گیا، میرے اوپر اس کا بوجھ آ گیا. میں اپنی زندگی کو بوجھ میں ڈبو دیا، میں نے اپنی زندگی کو کیا کیا؟ بوجھ کر ڈبو دیا. پیارے محمد کریم فرماتے لو ان نہرا بباب، اگر ایک بندے کے گھر کے سامنے 5 نہریں ہو. کتنے نہریں ہو؟ کون فرما رہی ہے؟ پیارے نبی خود فرما رہے اگر ایک بندے کے گھر کے سامنے کتنی نہریں ہو؟ بتاؤ کتنی نہریں ہو؟ 5 نہریں ہو. اگر 5 مرتبہ نہائیں گا تو اس کے بدن پر میل رہے گا. ارے میرے بھائیوں، اگر ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، پیارے محمد فرماتے اگر تم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے اور
تم نے اپنی زندگی پر اور تم نے اپنی پوری زندگی کو، اپنے پورے اوقات کو، اپنے پورے لمحات کو، اپنے پورے گھنٹوں کو، اپنی پوری زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، گناہوں کے بوجھ سے ڈبو دیا ہے۔ اب اس گناہوں کے بوجھ کو ختم کرنا ہے۔ پیارے محمد اکرم فرماتے ہیں یہ بوجھ کو ختم کرنے کا آسان طریقہ ہے، زیادہ مشقتیں نہیں اٹھانا ہے، مال خرچ نہیں کرنا ہے، بڑے بڑے فاتح برداشت نہیں کرنا ہے، اپنی پوری پراپرٹی کو اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرنا ہے۔ پیارے محمد نے آسان عمل فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ 5 وقت کی دنیا کا خزانہ میں اور آپ چاہتے ہیں، پیارے محمد نے فرمایا تم جس روش پر زندگی گزار رہے ہو، جس موڑ پر زندگی گزار رہے ہو، جس طریقے پر زندگی گزار رہے ہو، جس خاندان کے کلچر کو لے کر زندگی گزار رہے ہو، جو میں اور آپ اپنے آبا و اجداد کی روش پہ چلنے کے لیے ہے، جس طرح میں اور آپ اپنے آبا و اجداد کو نہیں چھوڑنا چاہتے، جس طرح میں اور آپ اپنی نیند کو قربان نہیں کرنا چاہتے، جس طرح میں اور آپ اپنے کاروبار کو قربان کرنا برداشت نہیں کرتے، جس طرح میں اور آپ اپنے فنکشن ہالوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اپنے دوست احباب کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنی بیوی بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، پیارے محمد فرماتے ہیں ایسی زندگی میں خسارہ ہے۔ یہ زندگی سے تم کو مال نہیں ملے گا، یہ انی منی چینی کما کے میرے آپ سمجھ رہے کہ بہت کما لیا، یہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک موت کا جھٹکا لگے گا، میرے رات کا اوقات کی مال معلوم ہو جائے گا، میں اور آپ کی سروس میں کھڑے ہوئے، یہ مال میرا 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 میرا۔ تھوڑی سانس نکل جائے کہ کس کا ہے مال بتاؤ؟ چوروں کا اور ڈاکوں کا مال ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ کہ بیٹے کریں گے دعائیں، اے اللہ میرے والد محترم نے اتنی بڑی پراپرٹی چھوڑے الحمدللہ، اب میرے والد محترم کے نام پر مسجد بناتا ہوں، مدرسہ بناتا ہوں، یتیموں بے قصوں کے راستے میں اللہ ان کی سہولیت کے سامان مہیا کرتا ہوں۔ اس سے پیارے محمد نے فرمایا اے بھائی یہ بھول بھلیا مت لو آپ لوگ، یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی، اس لیے میرے بھائیوں اپنی روش سے نکلو، اپنی خاندان کی پرمپراؤں سے نکلو، اپنے منہج سے نکلو، اپنی بھول بھلیاں سے نکلو، اپنے نظریات سے نکلو، اپنی دل کی باتوں سے نکلو، اپنے علم سے نکلو، پیارے محمد کے علم کو لو، یہ لوگوں کی محبتوں کو چھوڑو، یہ لوگوں کے کلچر کو چھوڑ دو، یہ اپنے آبا اور اجداد کے کلچر کو چھوڑو، ہمارے ابا نہیں پڑھتے ہم کیوں پڑھیں گے؟ اور میرے بھائیوں اپنے ابا کو کیوں بلاوا ٹھہرا رہے ہم، ہمارے خاندانوں کو کیوں بلاوا ٹھہرا رہے ہم؟ اللہ نے مجھے اپنے سلیم دیا، اللہ نے شعور دیا، اللہ نے دماغ دیا، اچھے برے کی پرکھ دیا اللہ نے۔ میں اور آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اچھی چیز لے کر آتے ہیں، ایک نمبر والی چیز لے کر آتے ہیں، یہ کسی طریقے سے اللہ نے عظیم الشان دولت دیا اسلام، اللہ نے عظیم الشان دولت دیا قرآن، اللہ نے عظیم الشان دیا علماء، اللہ نے عظیم الشان دیا طلبا، اللہ نے عظیم الشان دیا مساجد، یہ مدارس کی شکل میں دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی نہج کو چھوڑ دو۔ اس لیے پیارے محمد افضل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان کی زندگی برباد ہو جائیں گی جب تک کہ وہ نیک عمل نہیں کرے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عامل الصالحات کے اندر نیک اعمال میں۔ اس کے پیارے محمد سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھا افضل عمل کون سا ہے، سب سے بڑھیا عمل کون سا ہے؟ وہ عمل بتا دیجئے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ اور پیارے محمد وہ عمل بتا دو جو آپ کی نظروں میں سب سے زیادہ مقرب ہو، سب سے زیادہ اچھا ہو۔ پیارے محمد فرماتے ہیں الصلاۃ، کیا فرما رہے پیارے محمد؟ الصلاۃ لوقتها، نمازوں کو پابندی سے ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لوگوں کان کھول کے سن لو، نماز کے اوقات متعین ہے، اس کے اندر آپ کو نماز کی پابندی کرنا ہے۔ یہ ایک نہیں، میں آپ کو 700 مقامات سے بتا رہا ہوں۔ اتنی احادیث کو، اتنے قرآن پاک اور حدیث کو واضح کرنا اتنے مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے کہ آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں۔ اور پیارے محمد کے ارشادات تو بھرے پڑے ہیں اور اللہ کے نے کتنی زیادہ اس کی فضیلت فرمائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں عزم کرو، کیا کرو، کیا کریں گے؟ خالی سن کر چل جائیں گے؟ یہ رسم کا بیان نہیں ہے، آپ کھاڑ 360 والا بیان نہیں ہے، یہ بیان مجھ کو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ میں کوئی پوتر انسان نہیں ہوں، میں محتاط نہیں ہوں، میں بھی آپ کی سب کا ادنا ایک بندہ ہوں، میں بھی آپ کی سب کا ہوں، میں خود بھاری نہیں ہوں کہ میں اتنی نمازوں کی پابند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں یہ مذاکرہ ہے، ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس سے پیارے محمد کریم فرماتے ہیں اول ما یحاسب یوم القیامہ، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ حساب فرمائیں گے قیامت کے دن وہ کیا عمل ہے؟ فرماؤ نماز کی پابندی۔ اور آگے چلیے پیارے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، اس کے پیارے محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ کر تشریف لائے تو آپ نے پہلے کیسے سجدے کی حالت میں اپنا سر کو رکھا اور پوری زندگی
نماز کی عملی مشق کر کے بتائے، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ سفر ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے بال بچے میں تبھی ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پیارے محمد اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گفتگو کرتے، ہمارے ساتھ مزاح کرتے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے، جب جیسے ہی مؤذن اذان دیتا ہے اللہ کیا دیتا ہے مؤذن؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کیا دیتا ہے مؤذن؟ اذان دیتا ہے، اللہ اکبر دیتا ہے، اللہ اکبر نہیں دیتا ہے ہماری سب کی اذان، شریعت والی اذان دیتا ہے، رسم والی رواج والی اذان نہیں دیتا۔ جیسے ہی مؤذن اذان لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے، پیارے محمد فرماتے ہیں عائشہ تو کون ہے، میں تجھے نہیں پہچانتا، میرے دل کے اندر اللہ کی محبت پیوست ہو چکی ہے، میرے دل کے اندر اللہ کی محبت غالب ہو چکی ہے، اس لیے میں بال بچوں کو نہیں پہچانتا، میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، میں اللہ کی محبت میں ڈوبنے والا ہوں۔ اور پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی سے بتلایا کہ آخری مرحلہ ہے، پھر آخری مرحلے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے لوگوں خلاصہ سنو، خلاصہ اے لوگوں ساری بات سنو، مرتے وقت کی بات ہر کوئی یاد رکھتا ہے، میرے ابا نے کہا تھا کہ فلاں کام کرنا، میرے ابا نے کہا تھا کہ بچے کا خیال رکھنا، میرے ابا نے کہا تھا کہ نمازوں کا خیال رکھنا، ہر کوئی اس بات کو یاد رکھتا ہے، اور میرے بھائیوں ہمیں نبی کی آخری بات بھی یاد نہیں ہے۔ اور پیارے محمد کریم فرماتے ہیں کل قیامت کا میدان ہوگا، بڑا پنڈال ہوگا، بڑا محشر ہوگا، بڑی مجمع رہیں گا، اس مجمع کے اندر کروڑوں اربوں خربوں لوگ رہیں گے، کتنے رہیں گے؟ خربوں لوگ رہیں گے۔ جیسا میں اور آپ اجتماعات میں جاتے ہیں، بڑے بڑے جلسے جلوس میں جاتے ہیں، تو ہمارے والد محترم یا ہمارے کوئی بڑے یہ بتاتے ہیں کہ ساتھی بتاتے ہیں، امیر صاحب بتاتے ہیں یہ ہری جھنڈی ہے، یہ فلاں جھنڈی ہے، فلاں نمبر کا کھمبا ہے، فلاں نمبر کا پلر ہے، یہ ہرا پردہ ہے، اس کے بعد تم تشریف لے کر آؤ، جہاں بھی جاؤ، بازار جانا ہے، وضو خانہ جانا ہے، نماز جانا ہے، مگر یہ یہاں پر لوٹ کر آ جاؤ، اپنے پنڈال میں آ جاؤ، اپنے اس کے اندر آ جاؤ، اپنے اس کے اندر گروپ میں آ جاؤ، اپنے پروئی والے پنڈال میں آ جاؤ، یہ تمام علامات بتاتے ہیں۔ پیارے محمد کریم فرماتے ہیں امتیوں سن لو، کروڑوں کا مجمع رہے گا، اس مجمع کے اندر میری نظر تم تک کیسے پہنچیں گی؟ پیارے محمد اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں پہنچانوں گا، میں تمہیں جان لوں گا اور یہ معلوم کر لوں گا کہ وہ میرا عبداللہ ہے، وہ میرا عبد الرحیم ہے، وہ میرا بندہ ہے، وہ میرا امتی ہے، وہ میرا غلام ہے، وہ میرا عاشق ہے، وہ میرے دامن کو پکڑنے والا تھا، وہ کسی ابیار کو پکڑنے والا نہیں تھا۔ پیارے محمد آپ کیسے پہچانیں گے؟ پیارے محمد اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے وجود کی جگہوں سے پہچان لوں گا، تمہارے وجود کے اعضاء چمکنے لگیں گے، جس کی وجہ سے میں پہچان لوں گا کہ کس کا بندہ ہے، یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا امتی ہے۔ تو میرے بھائیوں میں اور آپ وضو کریں تو پہچانے جائیں گے، میں اور آپ نماز کی پابندی کریں تو پہچانے جائیں گے۔ اس لیے وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے مختصر سے وقت میں، اس لیے میرے بھائیوں نماز کو ہم ہلکے میں نہ لیں، دل بول رہا ہے تو نماز پڑھے، دل نہیں بول رہا ہے تو نماز چھوڑ دے، اختر اور جمعہ اور نماز رضا والی نہ پڑھے، دل چاہتا ہو پھر بھی پڑھے، میرا دل بہت بول رہا پھر بھی پڑھے، میرا دل نہیں بول رہا پھر بھی پڑھے، میرے اوپر مصیبت ہے پھر بھی پڑھے، میرے اوپر خوشیاں ہے پھر بھی پڑھے، ہر حال میں ہر وقت پر ہر موڑ پر مجھ کو اور آپ کو اس عظیم الشان والے عمل کی پابندی کرنا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں کہنے کے لیے تھی، آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو زمین پر نازل کیا، تمام احکامات کو دیکھ لیجئے، روزے کو زمین پر نازل کیا، زکات کو زمین پر نازل کیا، حج کو زمین پر نازل کیا، مگر اللہ نے فرمایا یہ افضل عبادت ہے، یہ بڑی عبادت ہے، یہ بڑا حکم ہے، اس لیے بڑے حکم کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بڑی کیا ہونا چاہیے؟ بڑی جگہ۔ بڑے حکم کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بولو نا بھائی کیا ہوا؟ خیریت سے سب کون کون پابندی کریں گے؟ چھوڑ دو بہت ہوگا، آپ لمبا ہوگا، آپ تو نہیں سنے، کون کون پابندی کریں گے بتاؤ؟ چلو 1 2 3 4 کریں گے، خالی اٹھاؤ، تھوڑا ہاتھ اٹھاؤ نا۔ یہ میرا حکم نے سنا ہے، میں نے تمام باتیں وہ سنایا ہے۔ الغرض جس کو آخرت کے دن پر یقین ہوگا وہ آگے بڑھیں گا، جس کو آخرت کے دن پر یقین نہیں ہوگا وہ پیچھے کے پیچھے رہیں گا۔ اللہ کریم سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس مبارک والے عمل کی پابندی کرنے کی موت تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔